Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الیاس حیدری لاہور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو پھر بغیر غسل کیے ناپاکی کی ہی حالت میں سو سکتے ہیں؟ یعنی اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو پھر بغیر غسل کیے سو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح یہ بھی بتا دیں کہ بغیر غسل کیے کھانا پینا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز رہنمائی ضرور کر دیں۔ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، ابو داؤد شریف میں ایک روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رات کے وقت میں جنابت لاحق ہو جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کر لیا کرو اور شرمگاہ کو دھو لیا کرو، اس کے بعد پھر سو جایا کرو۔ یعنی اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے اور وہ صبح فجر سے پہلے غسل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسی وقت اگر وہ سونا چاہے تو پھر استنجا کرے اور پھر جہاں جہاں پر نجاست لگی ہو وہ حصہ دھو لے، اس کے بعد وضو کر لے تو پھر اس وقت وہ سو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث مبارکہ بھی ابو داؤد شریف میں موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں سونے یا کھانے پینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز جیسا وضو بنا لے، اس کے بعد اگر کھانے پینے کا ارادہ ہو تو کھا پی سکتا ہے، یا اگر نیند کرنا چاہے تو نیند بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی وجہ سے کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا ہے، یعنی کہ احتلام ہو گیا ہے، یا پھر میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا کیے جس کی بنا پر دونوں پر غسل فرض ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ اس غسل میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر غسل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جہاں جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو دور کر لیں، پھر نماز کے جیسا وضو بنا لیں، اس کے بعد سو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز ہی نکل جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا کرنا گناہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے پھر توبہ کرنا ضروری ہوگی۔ اس لیے جب بھی غسل فرض ہو تو اس میں جتنا جلدی ہو سکے پاکی حاصل کر لینی چاہیے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نیند کرنا، کھانا پینا وغیرہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو۔